اس ہفتے اسرائیلی فورسز کی جانب سے 10 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر۔ ایسے میں مغربی کنارے اور غزہ کی ہواؤں میں ایک اور اسرائیلی حملے کی بو پہلے سے ہی محسوس کی جا رہی تھی کہ دس از کمنگ۔ یہ اسرائیلی فورسز کا ایک وتیرہ یا پیٹرن رہ چکا ہے کہ اکثر پہلے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ اور مار دھار، اور اس کے بعد اچانک سے بڑے ایئر اسٹرائکس غزہ یا ویسٹ بینک پہ کر دیتے ہیں۔ جب 10 فلسطینی شہری شہید کیے گئے اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں، تو ایک راکٹ غزہ سے صدرن اسرائیل میں آ کے گرتا ہے۔ اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے غزہ کے اوپر کل رات بومبنگ کی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وار پلانز اٹیک غزہ ایز یورپین یونین کالز فار اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ جو راکٹ اب گرا ہے نا غزہ سے، ممکن ہے کہ یہ کوئی فالس فلیگ حملہ ہو، کیونکہ یہ گرا ہے ایک کھلے میدان میں، وہ بھی اس جگہ پہ جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، جہاں پر فینس لگی ہوئی ہے، باڑ، اسرائیل کو الگ کرنے سے باقی کے جو آکیوپائڈ پیلسٹائن کے ایریاز ہیں ان سے۔ نہ تو کوئی وہاں بلڈنگ ہے اور نہ ہی کوئی آس پاس سیویلین یا ملٹری سائٹ ہے، تو ادھر کون راکٹ مارے گا؟ یوں سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر حماس والے اسٹرائک کرتے تو کسی ٹارگٹ پہ کرتے نا، یوں خالی میدان میں راکٹ گرانے کا ایک صاف مقصد نظر یہی آ رہا ہے کہ غزہ پہ حملے کا جواز بنانے کے لیے یہ راکٹ فائر کیا گیا تھا ڈیلیبریٹلی۔ اب ایسا کیوں کیا گیا ہے، غزہ پہ حملہ انہوں نے کیوں کرنا تھا، اس کے بارے میں I'll explain in a moment۔ لیکن اس وقت یہ جان لیں کہ غزہ میں ہے اس وقت غصہ ہے وہاں پر بڑا، کیونکہ 23 سال کے فلسطینی نوجوان کو، یہ جو 10 لوگ مارے گئے ہیں ایک ہفتے کے اندر، اس میں سے ایک 23 سال کا فلسطینی نوجوان تھا۔ اس کو اسرائیلی فوج کے ایک سائیکوپاتھ فوجی نے پوائنٹ بلینک رینج سے فائر مارا ہے، گولی ماری ہے، اور وہ بھی دن دہاڑے جمعے کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب یہ ساری کارروائی کی جا رہی تھی تو کسی کی کیمرہ میں، موبائل فون کے کیمرہ میں وہ چیز قید ہو گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ وائرل ہو گیا ہے۔ مجھے بھی ویسے کسی نے یہ فوٹیجز بھیجے ہیں اینڈ آئی واز شاکڈ ٹو سی دیٹ۔ سامنے والا جو شہید ہوا ہے بندہ، نوجوان، ہی واز ان آرمڈ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اپیرنٹلی وہ خود کو بچانے کی کوشش میں اس نفسیاتی زائونسٹ فوجی کے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھا تھا اس نے کہ کہیں یہ میرے پہ حملہ نہ کر دے۔ اینڈ میں بالکل سامنے اس کو سر پہ گولی ماری گئی۔ اچھا، اس پہ غزہ میں اینگر ہے ایز آئی سیڈ، اور یہ غصہ بڑھ رہا تھا۔ پرہیپس اسی وجہ سے اسرائیل نے یہ حملہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ اس سال ویسے 207 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی دہشت گردی میں۔ گزشتہ سال مئی میں جو 11 روزہ جنگ ہوئی ہے حماس اور اسرائیل کی، اس جنگ کے خاتمے میں ویسے رشیا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، لیکن اس بار رشیا خود بھی یوکرین جنگ میں انگیجڈ ہے پوری طرح سے۔ چائنا کا اسرائیل کے اندر زیادہ اثر نہیں ہے بیکاز آف امریکہ، اتنا اثر نہیں ہے جتنا رشیا کا ہے۔ رشیا کا اس وجہ سے ہے کیونکہ رشین فورسز اسرائیل کے پڑوس میں سیریا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں پر ڈپلائیڈ ہے، ان کے دیگر ویپنز بھی ہیں، ان کے فوجی بھی وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں، تو روس کا اس حوالے سے پھر ایک بڑا ملٹری جو رول ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے۔ چائنا کا ملٹری رول مڈل ایسٹ کے اندر نہیں ہے، اکانومک رول ہے، ملٹری رول نہیں ہے۔ اوپر سے یو ایس ویسے ہی خلاف ہے اسرائیل چائنا ٹائز کے، لہذا اس بار جنگ اگر ہوتی ہے تو اس کو پھر بریک لگانا مشکل ہو جائے گا۔ ادھر ایران میں کیا ہو رہا ہے، ایران کی سچویشن آپ کو میں بتاتا ہوں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ CIA اور موساد فنڈڈ مظاہرے اب بھی جاری ہیں، اور ان کے 2 مین ڈیمانڈز ہیں پروٹیسٹرز کی۔ یہ مجھے کلر ریولیوشن قسم کی ایک چیز لگ رہی ہے جہاں وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ کلر ریولیوشنز بھی اصل میں امریکہ اور ویسٹرن فورسز کی جانب سے شروع کیے گئے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر یہ جو سوویت یونین کے فارمر علاقے تھے ان کے اندر، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رجیم ہم نے چینج کرنی ہے، ٹاپل کرنی ہے گورنمنٹس، اور اپنی جو پپٹ رجیمز ہیں وہ لے کر آنی ہے۔ تو یہ بھی میرا پرسنل اوپینین ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا ان کے مجھے ڈیمانڈز دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن فنڈڈ ہے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈز دیکھیں۔ ایک ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ کسی کو فورس نہ کیا جائے کیا کپڑے پہننے ہیں، اور حجاب پہ بین لگایا جائے، اور یہ سب کچھ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مورالٹی پولیس کو ختم کیا جائے۔ اب مورالٹی پولیس وہ ہے جو کہ عورتوں کو سر ڈھانکنے کا پابند بناتی ہے ایران کے اندر، ویسٹرن اسٹائل کے فیشن کو ملک میں عام ہونے سے روکتی ہے۔
اور اسلامی ویلیوز کو ایران کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اس کا کام ہے. اب میں کئی میڈیا آؤٹ لیٹس کو دیکھ رہا ہوں، ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس کو، جنہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ مورالٹی پولیس کو ایران نے ان مظاہروں کے چلتے ختم کر دیا. میں کسی کو یہاں پر کوٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ صرف یہ لکھ دیں گوگل پہ کہ مورالٹی پولیس ایبولیشڈ، تو دیکھیں کہ سارے کے سارے آپ کو وہی ملیں گے نیوز آؤٹ لیٹس جو کہ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہے. ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس بھی ویسے کبھی کبھی گودی میڈیا کی طرح کا کام کرتا ہے جب امریکہ سے جڑے ہوئے کور انٹرسٹ آتے ہیں، تو اب وہ اس پہ یہی رپورٹنگ کر رہے ہیں. لیکن میں نے ذرا ایران کے اندر ایک دو لوگوں سے بات کی اس حوالے سے. میں نے کہا یار یہ ذرا بتائیں، یہ کلیئر کریں، یہ ہے کیا چیز؟ کیا مورالٹی پولیس وہاں کی بین ہو گئی ہے یا نہیں بین ہوئی؟ کیونکہ یہ جو مورالٹی پولیس ہے یہ تو امام خمینی کے انقلاب کا مین پلر کا رول رکھتی ہے سوسائٹی کے اندر. اس کو ویسٹرنائز ہونے سے بچانے کے لیے اور ایرانی اور اسلامی ویلیوز کو قائم رکھنے کے لیے یہ پولیس بنائی گئی تھی. تو اس کا ختم ہونا تو اٹ وڈ بی اے سیریس بلو فار دی اسلامک گورنمنٹ. اب میری جو ایز اے سیڈ بات چیت ہوئی، میری جو ریسرچ تھوڑی بہت میں نے وہاں پر کی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ مورالٹی پولیس ختم نہیں ہوئی، اصل میں ختم نہیں ہوئی. یہ جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نا کہ ایبولشڈ کر دیا گیا ہے اس کو ختم، یہ بھی جھوٹ ہے اصل میں. دس از ناٹ دا کریکٹ انفارمیشن. بنیادی طور پر اس کے اسٹرکچر میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے گی اور اس کو ری نیم کیا گیا ہے. اس کا نام رکھا گیا ہے اب پبلک سیفٹی پولیس. پہلے جو مورالٹی پولیس تھا اب ری برانڈنگ کی جا رہی ہے اس کو، تو وہ ختم نہیں کی گئی، اس کو اصل میں تھوڑا سا چینج کیا گیا، ری برانڈنگ کی جا رہی ہے اس کو ماڈرن چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے. اور وہ جو سر ڈھانکنا کمپلسری ہوتا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں کیا گیا. لاز میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ضرور کی جائے گی، فائن امپوز کیے جائیں گے، اس پہ ختم نہیں کیا گیا، یہ شرط ایز اٹ از موجود ہے. ایران دیکھیں اس وقت اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر اپنی ہسٹری کے سب سے بڑی فورن فنڈڈ کانسپریسی سے گزر رہا ہے. یہ ممکن ضرور ہے کہ کچھ جگہوں پہ عارضی طور پر اسلامی حکومت جو ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن اناؤنس کر دے، کیونکہ دیکھیں وہاں پر یہ جو لبرل قوتیں ہیں یہ بھی بڑی پاورفل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو پہلے کنگ تھا، کنگ کے بھی تو بڑے سپورٹر تھے نا، رضا شاہ پہلوی کے، تو وہ والی جو ایک طبقہ ہے اب تک چلتا آ رہا ہے. مطلب خمینی کے بعد بھی وہ جو طبقہ ہے وہ دب گیا تھا، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اس کی سپورٹ آ گئی تھی خمینی کی، اور بہت بڑی سپورٹ آ گئی تھی، تو ایک پورا کا پورا انقلاب آ گیا. لیکن یہ جو لبرل طبقہ ہے یہ کبھی بھی وہاں پر ختم نہیں ہوا، یہ رہا اپنی جگہ پہ. لہذا عارضی طور پر ممکن ہے کہ پروٹیسٹرز کی شدت اگر بڑھتی ہے تو کچھ جگہوں پہ اسلامی حکومت ریلیکسیشن اناؤنس کر سکتی ہے، لیکن یہ پرماننٹ لیول کی نہیں ہوں گی، عارضی لیول کی ہوں گی. اکثر جو آپ کو ایرانین سول سوسائٹی کے لوگ اور جرنلسٹ نظر آتے ہیں جو کہ لبرلزم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں پر اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو سوشل میڈیا میں وہاں سے نظر آتے ہیں بیٹھ کے کام کرتے ہوئے، جو کہ یا تو امریکن سائٹس ہوتی ہیں، امریکن شہر ہوتے ہیں، یا پھر یورپین شہر ہوتے ہیں. ان دو جگہوں پہ مقیم ہوتے ہیں. لیکن اتنا زیادہ ان پروٹیسٹ پہ ریسورسز انجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد بھی یہ بند نہیں ہو سکے. اسلامی حکومت وہاں کی کہہ رہی ہے کہ سلو ہو گئے، لیکن بند نہیں ہو سکے. چائنا کے اندر بھی اس وقت دیکھیں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ جو ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی نا، ورلڈ وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، اور پھر وہ جو 2 کی وکٹوریس فورسز تھی، سوویتس اور امریکنس، یہ آپس میں لڑ پڑے. کولڈ وار کے اندر اس طرح کے جو ملکوں کے اندر مظاہرے اور کلر ریولیوشنز اور رجیم چینج، یہ بڑا ایک عام سا فیکٹر تھا. یہ جو ابھی کولڈ وار چائنا اور امریکہ کی چل رہی ہے نا، اس میں آپ یہی دیکھیں گے، سیم چیزیں وہاں پر آپ کو پروٹیسٹ نظر آئیں گے. آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے بہت سے ملکوں میں یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. چائنا کے اندر بھی اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ شی جن پنگ جو ہے وہ کووڈ ریسٹرکشن ختم کر دے، جو کہ ویسے ہی کچھ ایریاز میں چائنا نے سلو ضرور کر دیے ہیں، ریلیکس ضرور کر دیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ختم کر دو. حالانکہ اس وقت نہ تو ایران میں یہ جو پروٹیسٹ ہیں اتنے سگنیفیکنٹ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہیں. کافی بڑے ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہے کہ رجیم چینج کروا سکیں وہاں پر. نہ ہی چائنا کے اندر یہ کوئی خاص سگنیفیکنس اس وقت رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو چیز ہے پریشر ٹیکٹک ضرور ہے. اس سارے جھمیلے کے دوران ایران اور ویسٹ والوں کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی وہ کہیں دپڑدوس ہو چکی ہے. موساد والوں نے، دیکھیے موساد کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں اٹ از ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ، اس میں شک نہیں ہے. یہ جو ہے نا انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں،
لیکن ان کا سکسیس ریٹ کافی ہائی رہا ہے ہمیشہ. آپ دیکھیں کہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد، کیونکہ رشیا جو تھا اس نیوکلیئر ڈیل کا ایک بڑا پلیئر تھا، ایک بڑا یعنی یوں سمجھے کہ گارنٹیئرس میں سے وہ بھی تھا، تو ایک تو اس نے بڑا رول پلے کر دیا، وہ نیوکلیئر ڈیل دھپڑدوس ہو گئی. امریکہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن امریکہ نہیں کر پا رہا. دوسرا، ان پروٹیسٹس کی وجہ سے پھر ویسٹ کے ساتھ ایران کے ریلیشنز دوبارہ خراب ہو گئے. لیکن جو بھی ہے، یعنی یہ نیچرل ہو یا موساد نے خود کروایا ہو یہ تو کلیئر نہیں ہے. دیکھیں یوکرین جنگ میں موساد کا تو رول نظر نہیں آتا. یوکرین جنگ میں تو پیوٹن کا فیصلہ تھا کودنے کا نا، کیونکہ نیٹو والے اس کے بارڈرز پر آ رہے تھے اور پیوٹن کو روکنا تھا کہ یہ نیٹو والے یوکرین کے اندر نہ آ جائیں. اس وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے. میرے خیال سے کہ یہ ساری جو بھی چیز ہوئی ہے اس میں فائدہ اسرائیل کو کافی ہوا ہے. وہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی وہ ختم ہو چکی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن مورلٹی پولیس وہاں پر موجود ہے. یہ جو ویسٹرن میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ ختم ہو گئی، یہ غلط بات ہے. اس کو صرف ری نیم کیا گیا ہے. آگے جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو اس پہ بات کریں گے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، بیکاز ایران از ویری امپورٹنٹ کنٹری مڈل ایسٹ کے حوالے سے. ایران جو ہے آپ کو عراق کے اندر بھی، سیریا میں بھی، لبنان میں بھی ایران بڑا پلیئر ہے. تو ایران کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس پورے کے پورے مڈل ایسٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں.